لو ما ورا الباب انحصرتي ما كان اذان اصلا سمعتي. لو ما ورا الباب انحصرتي ما كان اذان اصلا سمعتي. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے ایام فاطمیہ کے سلسلے میں سلسلہ گفتگو مقامات جناب سیدہ کے متعلق اس مقام پہ پہنچا ہے کہ فاطمہ خانہ عصمت کی نگہبان ہیں. عرض یہ کرنا ہے کہ فاطمہ اور امور خانہ جناب سیدہ اپنے گھر میں کون کون سے کام انجام دیتی تھیں، اور یہ آج کے پرآشوب دور میں گھریلو مسائل کی وجہ سے مرد و عورت کے درمیان جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں ان مسائل کے حل کے لیے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ عمل اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ معصوم گھرانہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر علیہ السلام سے جب جناب سیدہ کی شادی کی تھی تو گھر کے امور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور کہا تھا فاطمہ گھر کے کام کاج یعنی گھر کے اندر کے کام کاج کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے اور گھر سے باہر کی ذمہ داریاں علی کے اوپر عائد ہوتی ہیں. بس جناب فاطمۃ الزہرا نے گھر کے کاموں کو بطریق احسن انجام دیا. آئیے ان کاموں کے اوپر نگاہ کریں کہ جو کائنات کی سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے جو کام انجام دیے تھے. سب سے پہلے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر میں اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتی تھیں. گندم یا جو کا آٹا خود چکی چلا کر تیار کرتیں، پھر اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھتیں اور روٹی بنا کر اپنے بچوں کو پیش کرتی تھیں. نمبر 2، گھر کی صفائی. جناب سیدہ اپنے گھر کی صفائی خود کرتی تھیں، اور یہ بات یاد رہے کہ اس وقت نہ جناب سیدہ کے گھر میں کوئی ماربل تھا جیسے آج کل ہوتا ہے، نہ کارپٹ نہ قالین، سوائے مٹی کے بطول کے آنگن میں کچھ اور نہ ہوتا تھا، اور جناب سیدہ اپنے گھر کی آنگن میں خود جھاڑو دیا کرتی تھیں اور صفائی کرتی تھیں. جناب سیدہ اپنے بچوں اور علی ابن ابی طالب کے کپڑے خود اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے بنتیں اور سلائی کرتی تھیں. جناب امیر علیہ السلام کی ایک قمیض تھی، روایات میں ملتا ہے کہ جو جناب سیدہ نے بنی تھی اور مولا کائنات امیر المومنین جنگوں میں اس قمیض کو زیب تن کیا کرتے تھے. جناب سیدہ اپنے گھر کے کام کاج کے علاوہ پڑوسیوں کی مدد بھی کرتی تھیں اور ان کے لیے غذا کا اہتمام کرتی تھیں. اور ایک انتہائی حیرت کن روایت جو نظروں سے گزری ہے وہ یہ ہے کہ جناب سلمان کا بیان ہے کہ میں ایک روز سیدہ کے گھر کے قریب سے گزرا. امام حسن اور امام حسین کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. میں قریب آیا اور میں نے دروازے کے قریب آ کے کہا اے دختر پیمبر اندر آ کر کیا آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، میں ان کو اٹھا لوں یا گھر کے کسی کام کاج میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ جناب سلمان کی اس بات کو سنا تو جناب سیدہ جو شرم و حیا کا پیکر تھیں، جناب سیدہ نے کہا اے سلمان اس وقت میرے سر پہ چادر نہیں ہے. سلمان نے اپنی عبا جناب سیدہ کو دی. جناب سیدہ نے حجاب کیا اور حسن و حسین کو لے کے اندر چلی گئیں. سلمان کہتا ہے میں بطول عذرا کی چکی کے قریب آیا تاکہ چکی چلاؤں تو یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی کہ منظر عجیب تھا کہ چکی کے دستے پہ سیدہ کے ہاتھوں کے خون کے آثار نظر آئے. میں نے پس پردہ جناب سیدہ سے پوچھا یہ خون کس کا ہے اور یہ خون کیا ہے؟ سیدہ نے کہا سلمان مدینہ کہ وہ فقراء جن کے گھروں میں آٹا تیار کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن کے گھر میں چکیاں نہیں ہیں، میں ان کے لیے گندم جو پیس کر آٹا تیار کرتی ہوں اور ان کی طرف روانہ کرتی ہوں. جناب فاطمہ
جہاں گھر میں کام کاج کرتی تھیں، خود جہاں گھر میں کام کرتی تھیں، وہاں جناب امیر علیہ السلام بھی گھر کے کام کاج میں جناب سیدہ کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور یہ ہم سب کے لیے نمونہ اور ایک درس ہے اور ایک انتہائی پیاری روایت کہ جو گھر کے کام کاج میں اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کی مدد کرے، اس کے متعلق اس کو بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کے گھر میں آئے، دیکھا جناب سیدہ کھانا پکا رہی ہیں اور جناب امیر علیہ السلام ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا الحسن، اے علی ابن ابی طالب، اسمع منی ما اقول، میری بات کو غور سے سنو، وما اقول الا من امر ربی، اور میں محمد جو بھی کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں بلکہ اپنے رب کی طرف سے کہتا ہوں، اپنے رب کی طرف سے مجھے یہ حکم ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہنے کا جو میں کہتا ہوں۔ فرمایا جو شخص گھر کے کام کاج میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے، کان لہ بکل شعرۃ علی بدنہ عبادۃ سنہ، اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے ایک سال کی عبادت اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الصَّابِرِينَ وَالصِّدِّيقِينَ، اور اللہ اس کے نامہ اعمال میں صابرین کا ثواب جو ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ اے علی، جو بندہ اپنے اہل و عیال کی گھریلو امور میں مدد کرے اور وہ ناک نہ چڑھائے کہ میں اور گھریلو امور میں اپنی بیوی کا ساتھ دوں، جو ایسے نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کی مدد کرتا ہے، کتب اللہ اسمہ فی دیوان الشہداء، اللہ اس کا نام دیوان شہداء میں لکھ دیتا ہے، اور ہر رات اور دن میں 1000 شہید کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، ہر قدم کے بدلے حج اور عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، دوران کام جسم سے نکلنے والے پسینے کے ہر قطرے کے عوض جنت میں ایک شہر عطا کرتا ہے اللہ۔ اے علی، ایک لمحہ اہل و عیال کی خدمت کرنا سال کی عبادت سے بہتر، 1000 حج اور عمرے سے بہتر، 1000 مریضوں کی عیادت سے بہتر، 1000 نماز جمعہ میں حاضر ہونے سے بہتر، 1000 بھوکھوں کو کھانا کھلانے سے بہتر، 1000 دینار صدقہ دینے سے بہتر، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک یعنی گھر میں اہلیہ کی اور بیوی کی مدد کرنا یہ تورات، انجیل اور زبور کی تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لا یخرج من الدنیا حتی یرا مکانہ، جو بندہ گھریلو امور میں بیوی کا ساتھ دے اس دنیا سے اس وقت تک کوچ نہیں کرے گا جب تک جنت میں، یعنی وہ دنیا سے اس وقت تک کوچ نہیں کرے گا جب تک وہ اپنا مقام دنیا میں جنت میں وہ دیکھ نہ لے، یعنی جب تک وہ دنیا میں رہے گا دنیا میں ہوتے ہوئے وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ اے علی، جو گھر کے کام کاج سے ناک نہ چڑھائے کہ میں اور اپنی بیوی کی گھر میں مدد کروں، دخل الجنت بغیر حساب، وہ بغیر حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جائے گا، البتہ شرائط کے ساتھ، دیگر واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کے ساتھ۔ فرمایا لا یخدم العیال الا صدیق او شہید، گھر کے کام کاج میں بیوی کی مدد کرنے والا شخص یہ سعادت یا تو شہید کے حصے میں آتی ہے یا صدیق کے حصے میں یہ سعادت آتی ہے جو کہ گھر کے کام کاج میں بیوی کی مدد کرتا ہے۔ او رجل یرید بہ اللہ خیر الدنیا والآخرہ، یا یہ سعادت اس شخص کے حصے میں آتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہو۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا اور امیر المومنین علیہ السلام کا امور خانہ داری میں ایک دوسرے کے لیے مدد کرنا یہ ہم سب کے لیے درس بھی ہے اور نمونہ بھی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہم ان ہستیوں کے ساتھ متمسک رہیں اور ان کی پاکیزہ سیرت کے اوپر خدا ہمیں تو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ یا فاطمہ لولا سقوط جنین فاطمة لما
كربلاء